الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انہو کان توابا۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے اور تم لوگوں کو دیکھ لو کہ وہ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں، تو اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو اور اس سے مغفرت مانگو، یقین جانو وہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ گزشتہ فتح مکہ کا چونکہ اس صورت میں تذکرہ ہے، اس لیے بات آئی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ معظمہ میں بہت ہی عاجزانہ داخلہ فرمایا تھا اور معافی کے اعلان بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے صادر ہوئے تھے، اور اس کے بعد بیت اللہ کا طواف کر کے بیت اللہ میں داخل ہوئے تھے، صفائی ہوئی، نماز پڑھی، اس کے بعد بیت اللہ کے دروازے پر کھڑے رہ کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا تھا۔ اس موقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان فرمایا تھا کہ آج تم پر کوئی الزام نہیں ہے، میں تمہیں وہی کہتا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم، کہ آج تم پر کوئی الزام نہیں، تم سب آزاد ہو۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ، یہاں تک ہماری بات پہنچی تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر جاتے ہیں۔ جو لوگ وہاں جا کر آئے ہیں جانتے ہیں، کوہ صفا پر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کی طرف چہرہ انور فرمایا، اور پھر دیر تک اور بہت دیر تک اللہ کی حمد و ثنا اور دعا میں مصروف رہے۔ کوہ صفا پر آج بھی چڑھتے ہیں تو بیت اللہ نظر آتا ہے، ان سب اہتمام کے باوجود بھی اس وقت تو بطریق اولا نظر آ رہا ہوگا، اس لیے، اور یہ دعا کی قبولیت کی جگہ ہے۔ صفا پر اس طرح چڑھے کہ بیت اللہ وہاں سے نظر آئے اور پھر دعا مانگی جائے تو دعا یقیناً قبول ہوتی ہے۔ عمرہ میں بھی اس کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور حج کے موقع پر بھی جب سعی کی جاتی ہے تو اس کا اہتمام دعا کا کیا جاتا ہے۔
اس کے بعد آپ پہاڑی کے اوپر تھے اور سارے لوگ نیچے تھے، آپ نیچے تشریف لائے اور اس کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بیعت فرمانے لگے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بیعت دو طرح کی ہوتی تھی۔ ایک بیعت علی الاسلام، جو ایمان قبول کرتا تھا وہ ایمان کے اوپر آپ علیہ السلام سے بیعت کرتا تھا۔ تو اس موقع پر بھی جو لوگ ایمان نہیں لائے تھے وہ ایمان میں داخل ہونے لگے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت علی الاسلام، ایمان لانے کے بعد اسلام پر جمے رہنے کی اور حسب استطاعت کا مطلب کہ آدمی اپنی پوری کوشش لگا دے اس کے اندر کہ اسے اللہ اور اللہ تبارک تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا ہے، اس پر آپ بیعت لیتے تھے۔ بعض صحابہ سے جو پہلے اسلام لا چکے تھے ان سے بھی آپ نے بیعت لی اور ان سے بیعت علی الاسلام والجہاد لی کہ اسلام پر بھی ہم آپ سے بیعت کرتے ہیں اور جہاد پر بھی کہ جہاد میں ہم آپ کے ہر وقت ساتھ رہیں گے، اس پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی۔ مردوں کے بیعت سے فارغ ہونے کے بعد عورتوں سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی، لیکن اس بات کی صراحت ہے روایتوں میں صاف طور پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو بیعت فرمایا، نہ کسی عورت کو کبھی دیکھا اور نہ کبھی کسی عورت کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں ملایا۔ عامةً بیعت ہوتے ہیں تو بیعت ہونے والے کے ہاتھ میں بیعت جس سے ہو رہا ہے وہ اس کا ہاتھ اور بیعت ہونے والے کا ہاتھ یعنی مصافحہ کر کے بیعت کرتے ہیں، ہاتھ میں ہاتھ ملا کر۔ چونکہ بیعت ایک عہد ہے، ویسے ہم سب اللہ سے عہد کر کے آئے ہیں۔ عالم الست میں روحوں سے اللہ تعالیٰ نے عہد لیا تھا، الست بربکم، تو سب نے ربوبیت کا اقرار کیا تھا، تو وہ عہد ہمارے اوپر پورا کرنا لازم ہے۔ لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے فضل سے اس عہد کو یاد دلانے کے لیے دنیا میں بھیجنے کے بعد انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کا سلسلہ جاری فرمایا، کتابوں کا سلسلہ جاری فرمایا، اور وہ عہد یاد دلاتے تھے، دلاتے رہیں، اور اسی عہد کو یاد دلانے کے لیے وہ دوبارہ عہد لیتے تھے انبیاء علیہم السلام۔ تو اس موقع پر جیسے دنیا میں دستور ہے کہ کوئی سودا کرنا ہوتا ہے تو اس میں ہاتھ ملا کر کے اس کی پختگی کا اعلان کیا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں تو ہمارے بھائی، ہمارے دادا، باپ، والد صاحب وغیرہ، ان کے یہاں تو سودے کا وہ طریقہ بھی رائج رہا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رائج رہا تھا، انگلیوں سے حساب کرنے کا۔ آج بھی ہمارے یہاں ہمارے بھائی لوگ جو کاروبار سبزی منڈی میں کرتے ہیں اور بڑے بڑے سودے ہوتے ہیں تو ہاتھ میں ہاتھ ملائیں گے اور انگلیوں سے اشارہ کریں گے اندر ہی، اور لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلے۔ بعض مرتبہ ہاتھ پر رومال ڈال دیتے اور بعض مرتبہ کوئی یہ سمجھے کہ ہاتھ میں ہاتھ ملایا ہے لیکن انگلیوں کے اشارے سے، جیسے ہم یہ تشہد میں اشارہ کرتے ہیں
تو اس وقت اشارہ کرنے کا صحیح طریقہ جس کو امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ نے لیا ہے روایتوں کے پیش نظر، وہ 91 کا عدد، 51 کا عدد ہے۔ 51 کا عدد، یہ 2 انگلیاں یہاں لگائی جائے، یہ لگائیں گے تو ہوگا، پھر اس کا ہلکا لگے نہ، پھر یہ، تو اس طریقے سے اشارہ کرنے، 51 ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں 90 کا عدد ہے، تو ان کے یہاں اس طریقے سے تینوں انگلیاں اس طرح ملاؤ اور انگوٹھے کا سرا سبابہ یعنی شہادت کی انگلی کے سرے پر رکھو، یہ 91 ہو رہا ہے۔ تو عدد آپ علیہ السلام کے زمانے میں اس کے اوپر بھی مستقل کتابیں ہیں، عقد انامل، لاکھوں تک گنتی ہوتی ہے، تو وہ حساب کرتے ہیں، اور ہم نے دیکھا بھی، تھوڑا بہت سیکھا لیکن پھر بھول گئے، پھر جب حدیث پڑھنے گئے تب پتہ چلا کہ اوہو یہ تو سنت طریقے کے مطابق سارے معاملات ہو رہے ہیں۔ تو خیر، عرض کرنے کا مطلب کہ جیسے ہاتھ میں ہاتھ ملا کر کوئی سودے کو ہم پختہ کرتے ہیں، ویسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ کرام کا اپنے ہاتھ میں لے کر، ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ کے بیچ میں لے کر کے عہد لیتے تھے۔ تو اور پختگی کہ ایک اللہ کا عہد ہے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عہد لیا تو اور پختگی۔ تو مردوں سے تو اس طریقے سے بیعت لی جاتی تھی، اور آج بھی یہی دستور ہے۔ 1 2 3 چند لوگ ہوتے ہیں تو ہاتھ میں ہاتھ ملا کر کے بیعت لی جاتی ہے، اور بہت سارے ہوتے ہیں تو پھر رومال ہے، کپڑا ہے، رسی ہے، یہ وغیرہ پکڑا کر کے بیعت لی جاتی ہے۔ اکابر کے یہاں یہ معمول آج بھی ہے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عورتوں سے بیعت فرمائی تو کسی کو اپنے سامنے نہیں بلایا، پس پردہ، حجاب، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عورتوں سے بیعت لی ہاتھ میں ہاتھ ملا کر کے بھی نہیں۔ آج کل کے سجادہ نشین عورتوں کو سامنے بلا کر کے بیعت لیتے ہیں کہ چہرہ دیکھیں گے تو قیامت میں سفارش کر سکیں گے، نہیں، چہرہ دیکھیں گے تو قیامت میں سفارش کر سکیں گے نا۔ عجیب واحیات، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی بڑھ گئے کہ کیا معلوم کہ ہمارے دل پاک ہے، صاف ہے، تو کیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر سے بھی آپ لوگوں کا دل پاک اور صاف ہو گیا کہ آپ تو پسے پردہ ہاتھ میں ہاتھ ملائے بغیر بیعت فرما رہے، اور تمہارا ایسا نفس کہ بالکل دل صاف ہے، اس لیے سامنے بیٹھنے میں کوئی حرج نہیں ہے؟ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ۔ قرآن میں کہیں بھی اس کی اجازت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں جتنی بھی عورتوں سے، صحابیات سے بیعت لی ہے، کبھی بھی آپ نے ہاتھ میں ہاتھ نہیں ملایا ہے، چہرہ نہیں دیکھا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابھی تک ہمارے مشائخ کے یہاں بھی یہی معاملہ ہے کہ عورتوں کو سامنے نہیں بلایا جاتا، پسے پردہ، اور عورتوں کو بیعت کے کلمات اس طرح کہلوائے جاتے ہیں کہ ان کی آواز بیعت لینے والا بھی نہ سنے، اتنا اہتمام ہوتا ہے۔ تو خیر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے بیعت لی، کافی عورتوں نے بیعت لی ہے، اس میں چند عورتوں کے نام لکھے ہیں صحابیات کے۔ ایک تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا زاد بہن ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی ہے۔ عروہ اور عاتقہ یہ 2 بہنیں ہیں، ابو العیس کی بیٹیاں ہیں، یہ بھی اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت ہوئی ہے۔ اور اس موقع پر ہندہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی، حرب کی بیٹی ہندہ بنت حرب، انہوں نے بھی بیعت لی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نقاب ڈال کر کے وہ آئی ہے۔
اور نقاب میں چونکہ پردے کی آیت سن ہجری 5 میں نازل ہو چکی ہے، یہ تو سن ہجری 8 ہے، اور جیسے بات آئی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے نقاب ڈال کر کے آئی اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہم عورتوں سے کس چیز کی بیعت لیتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بیعت کروایا، ان کلمات سے بیعت کروایا جس کا صراحتاً قرآن کریم میں ذکر موجود ہے۔ سورہ ممتحنہ میں 28ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کی بیعت کے متعلق صاف آیت نازل فرمائی کہ جب یہ مومن عورتیں آپ کے پاس بیعت ہونے کے لیے آئے تو یہ کلمات کہلوائیے اور بیعت کر لیجئے اور پھر ان کے لیے دعائے مغفرت کیجئے۔ یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا، کہ جب یہ عورتیں مومن عورتیں آپ کے پاس بیعت ہونے کے لیے آئے تو آپ ان سے اس بات پر بیعت لے کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا۔ تو ہندہ رضی اللہ تعالی عنہ بولی کہ مردوں سے تو اس کا آپ نے عہد نہیں لیا اور ہم سے لیتے ہو، لیکن پھر بھی ہمیں منظور ہے۔ پھر اس کے بعد الا اللہ یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن، چوری نہیں کرے گی۔ تو ہندہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چوری نہیں کرنا ہے۔ تو پوچھا کہ میں اپنے شوہر ابو سفیان کے جیب میں سے پیسے نکال لیتی ہوں، کیا یہ بھی چوری میں داخل ہے یا نہیں؟ میں نہیں جانتی۔ ابو سفیان بیٹھے تھے اس مجلس میں، کہا جو ہو گیا وہ ہو گیا، گزرا مزہ ما مزہ، آئندہ کی بات کرو۔ انہوں نے آپ علیہ السلام کے سامنے ابو سفیان کی بات آ کر کے کہی تھی، یا رسول اللہ ان ابا سفیان رجل شحیح، کہ ابو سفیان بڑے ہی بخیل ہیں۔ رجل شحیح، بخل کے ساتھ حرص بھی، لالچ بھی پیدا ہو تو عربی میں اس آدمی کو شحیح کہا جاتا ہے۔ تنہا بخیل نہیں، بخل کے ساتھ لالچ بھی، کہ آنے دو، میں جانے نہ دوں، بس میرے پاس آنے دو۔ لیکن جو پانی بہتا ہے نا، آتا ہے جاتا ہے، وہ پانی صاف رہتا ہے، لیکن جو پانی جمع رہتا ہے نا وہ پانی صاف نہیں رہتا ہے۔ اشارہ کیا ہے، اللہ کرے کہ سمجھ میں آ جائے۔ اس لیے نکالتے رہنا چاہیے تو اللہ کی طرف سے پاکیزہ آتا رہے گا۔ تو انہوں نے آ کر کہا کہ یہ مجھے خرچہ نہیں دیتے، اتنا کہ جو مجھے اور میرے بچوں کو کافی ہو جائے، اس لیے میں ان کے جیب میں سے نکال لیتی ہوں۔ رات کو اتار کر کے عورتیں بھی سنتی ہو تو ان کو مزہ آ جائے گا، اتار کر کے سوئے نا تو تکیے کے نیچے رکھ کر کے سونے کا، ہاں، تاکہ کوئی لیوے نہ۔ بعض لوگ تو بنڈی پہنتے تو یہاں سے رکھتے ہیں، یہاں سے ہٹے نہ، اور دوسرا جیب یہاں ہوتا ہے اور وہ ناڈے میں فٹ ہوتا ہے، تو قیمتی مدعا مال وہاں ہوتا ہے۔ ہاں ہوتا ہے، پھر جب مرنے کا وقت آئے گا تب لے سب تیرا، اس سے پہلے نہیں۔ خیر، عورتوں کو دیتے رہنا چاہیے۔ گھر کا خرچ دیتے ہیں وہ ہم احسان نہیں کرتے ہیں، وہ تو ہم پر واجب ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی انہیں کچھ نہ کچھ دیتے رہنا چاہیے۔ ان کی پرسنل ضرورتیں ہوتی ہیں، ان کو بھی صدقہ کرنا ہوتا ہے۔ راہ خیر میں خرچ کرنے کے اور عورتوں میں مردوں کے مقابلے میں جذبہ زیادہ ہوتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر عید کے دن مردوں میں، صحابہ میں خطبہ دیا
اور خرچ کرنے کے فضائل بیان فرمائے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ محسوس ہوا کہ میری آواز عورتوں تک نہیں پہنچی، تو اپنے ساتھ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر اس جگہ پہنچے جہاں پر عورتیں تھیں، اور آپ نے وہاں پردے کے پیچھے بیان فرمایا، اور پھر فرمایا کہ عورتوں کی جماعت تم صدقہ زیادہ کرو، میں نے تمہیں جہنم میں زیادہ دیکھا ہے۔ بس اتنا آپ علیہ السلام نے فرمایا۔ حضرت بلال کپڑا لے کر کھڑے تھے، کوئی کان کا زیور ڈال رہی ہے، کوئی ناک کا زیور ڈال رہی ہے، کوئی گلے کا زیور ڈال رہی ہے، یہ اور اب مجھے تو بہت تجربہ ہے، سوالہ میں تھا تو ہم نے وہاں پر، اور برسوں سے یہ مدرسہ قائم ہونے سے پہلے جب زمین لی گئی تھی، ملی تھی ہدیے میں، ایک صاحب ہی نے خیر وقف کی تھی، تو اس وقت کے بعد ہم لوگوں نے یہ تدبیر بنائی تھی کہ ہر گھر میں ایک ڈبہ، عورتیں اس میں پیسے ڈالے، مہینے کے آخر میں اس کو وصول کر لینے کا۔ ہر مہینے 50 سے 55 ہزار ایوریج رقم نکلتی تھی، اور یہ للہ، زکوٰۃ نہیں۔ ہمارے برادری 100-125 گھر کا محلہ ہے، اس میں یہ بسا اوقات سونے کی چوڑیاں، سونے کے کان کے زیور، سونے کے گلے کے ہار، بسا اوقات۔ اور جب کبھی اعلان ہم نے کیا ہو کہ بھئی ضرورت ہے مدرسے کو، تب تو یقیناً 2-3 زیور تو سونے کے اچھے خاصے آ جاوے ڈبے میں سے۔ لیکن ہم لوگ ڈبہ وصول کرتے تھے، کسی کو پتہ نہ چلے، تھیلی لے کر کے جاتے تھے گھر میں دستک دینے کی، وہاں سے ڈبہ آوے، ڈبہ اندر کھول کر کے اندھا کر کے دے دینے کا، تاکہ کس کے وہاں سے کتنا آیا اور کیا آیا کسی کو پتہ نہ چلے۔ یہ ہمارا دستور تھا۔ تو خیر یہ تو ضمناً بات آئی، عورتوں میں جذبات زیادہ ہوتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا کہ تم اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے جتنا کفایت ہو جائے اتنا لے سکتی ہو، اگر شوہر نہ دے تو پھر لے سکتی ہے عورتیں جیب میں سے یا کہیں بھی جہاں بھی رکھا ہو، لیکن کفایت کرے اتنا، ہاں خرچہ جتنا ہو سکے اتنا، عام معمول کے اعتبار سے۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عہد لیا کہ اولاد کو قتل نہ کرے گی، ولا یزنین، زنا نہیں کرے گی۔ تو کہا کوئی شریف عورت زنا کا تصور کر سکتی ہے؟ اس کا سیدھا مطلب یہ نکلتا ہے کہ جہاں شرافت ہے، عقل سلیم ہے، مذہب کو چھوڑ کر کے وہاں بھی زنا اچھا نہیں سمجھا گیا۔ یہ حضرت ہندہ کہتی ہے کہ شریف، اور آج بھی برادران وطن کے یہاں، دوسرے مذہب والوں کے یہاں جہاں شرافت ہے، بے حیائی نہیں ہے، سنجیدگی، متانت، وقار، بہت اچھا گھرانہ ہے، شریف گھرانہ، یہ اپنے گھرانوں کی عزت کرتی ہے، اپنے خاندان اور حسب اور نسب کی عزت کرتی ہے، زنا کی طرف بلکہ پرائے مردوں سے بات کرنا بھی وہ اچھا نہیں سمجھتی، یہ ہے آج بھی۔ لیکن جہاں پر یہ چیز ہے وہاں پر تو شرافت، کہا ہندہ رضی اللہ تعالی کہ کوئی شریف عورت زنا کا تصور بھی کر سکتی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی اولاد کو قتل نہ کرے گی۔ تو ہندہ نے رضی اللہ تعالی عجیب جواب دیا، ربیناہم صغارا وقتلتہم کبارا وانت وہم عالم۔ اے اللہ کے رسول، ہم نے تو وقتلتہم یوم بدر کبارا وانت وہم عالم،
کہ اے اللہ کے رسول ہم نے تو بچپن میں بڑے کیے، پرورش کی، چھوٹے تھے بڑے کیے، لیکن تم نے بدر کے دن قتل کیے ہیں، تم اور وہ جانو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجلس میں شریک تھے، زور سے ہنسے کہ بولتی ہے تو اچھا بولتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد ان سے عہد لیا کہ کسی بھی نیک کام میں شریعت کی مخالفت نہیں کرو گی۔ انہوں نے کہا کہ اس مجلس میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کا ارادہ اور خیال تک بھی نہیں آیا۔ کیا شاندار جملہ ہے، ہم لوگوں کے لیے بڑا درس عبرت ہے۔ ابھی اسلام لا رہی ہے، مجلس بیعت میں ہی اسلام قبول کر رہی ہے، لیکن کیا جملہ ہے کہ اس مجلس میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کا ارادہ اور خیال بھی نہیں ہے۔ اللہ کرے ہمارے دلوں میں یہ بات اتر جائے۔ سب کچھ جانتے ہوئے، بوجھتے ہوئے، نفس کے غلام ہو کر کے، شیطان کے عابد ہو کر شیطان کی پوجا کر رہے، شیطان کا کہنا مانتے ہیں۔ کہنا ماننا یہ اللہ، صرف اللہ واجب الاطاعت ہے، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، شیطان واجب الاطاعت نہیں ہے۔ ہم شیطان کی مان کر کے چلتے ہیں، نفس کی مان کر کے چلتے ہیں، تو ہم نفس کے پجاری اور شیطان کے پجاری ہوئے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اسے فرمایا ہے، افرائیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا کہ جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا رکھا ہے؟ اس لیے اللہ ہم سب کو معاف فرمائے کہ جہاں نفس کے مطابق کوئی چیز مل گئی، پھر شریعت کیا ہے، اللہ کی عظمت کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اور احکام اور تعلیم کیا ہے، بعد میں دیکھی جائے گی، ابھی تو کر لو۔ یہ ہے خیر، ان کا یہ جملہ بڑا عمدہ جملہ ہے۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعائے مغفرت فرمائی۔ ہندا کہتی ہے رضی اللہ تعالی عنہا، اے اللہ کے رسول، عجیب جملہ ہے آگے والا جو میں کہنے جا رہا ہوں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آج سے پہلے آپ کے چہرے سے زیادہ کوئی چہرہ میرے نزدیک مبغوض نہیں تھا، اور آپ سے زیادہ میں کسی سے دشمنی نہیں رکھتی تھی، آپ ہی سب سے بڑے دشمن تھے، اور آپ ہی کا چہرہ میرے یہاں سب سے زیادہ مبغوض تھا، لیکن ابھی آپ کا چہرہ میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے۔ یہ تھی ان کے یہاں کہ ایمان لاتے تھے، کایا پلٹ جاتی تھی۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کا واقعہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے حکایت صحابہ میں لکھا ہے۔ امام بخاری علیہ الرحمہ نے حضرت ابو ذر غفاری کا واقعہ تفصیل سے نقل کیا ہے بخاری جلد اول میں، اور اس پر عنوان بھی قائم کیا، ٹاپک دیا ہے، اسلام و ابی ذر۔ اس میں ہے آپ جب اسلام لائے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جاؤ اپنے قبیلے میں اور چھپاؤ اپنے اسلام کو جب تک کہ ہمارا حال لوگوں کے سامنے واضح نہ ہو جائے۔ کہا کہ نہ، یہ ہو ہی نہیں سکتا، بیت اللہ میں جا کر کے کلمہ شہادت پڑھ رہے ہیں اور مار کھا رہے ہیں۔ انہیں پتا تھا، یقین تھا کہ یہ ہونا ہے، لیکن اس کے اور آپ علیہ السلام کی تلقین شفقتاً تھی، نافرمانی نہیں تھی کہ انہوں نے نافرمانی کی نہیں اس لیے مار پڑی، نہ، آپ کی تعلیم شفقت اور پیار اور محبت کی بنیاد پر تھی کہ جاؤ اپنے قبیلے میں، ابھی اسلام ظاہر نہ کرو، لیکن ان کے اندر اسلام وہ پیوست کہ جو حق ہے اس کو ظاہر نہ کیا جائے۔ ہم لوگ مصلحت کی بنیاد پر کہ مصلحت ہے، پھر بعد میں تنہائی میں کہہ دیں گے، پھر تنہائی میں تو گیا نہ میں گیا،
ابھی مفتی صاحب سے چھوٹنے کے لیے، مفتی صاحب میں تنہائی میں کہہ دوں گا، پرومس ہے، لیکن بعد میں کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ حق بات کو اچھے انداز سے کہنا ہے لیکن اچھے انداز سے، تل ملاتے ہوئے نہیں، غصے سے نہیں، شفقت اور پیار کے ساتھ، بڑی نرمی کے ساتھ، اخلاص کا جذبہ کار فرما ہو، تو پھر دیکھیے کہ آپ کی یہ نرم گفتگو سراپا اخلاص سے بھری ہوئی ہے اور دل کے اندر سے نکلی ہوئی ہے، پھر کیسے اثر نہیں کرتی۔ از دل خیزد بر دل ریزد، دل سے نکلی ہوئی بات اثر ضرور کرتی ہے۔ وہ دل چاہیے، وہ اخلاص چاہیے، وہ جذبہ نرمی اور پیار اور محبت والا چاہیے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تھا اور آپ نے امت کو تلقین فرمایا۔ تو ہندا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ کہا کہ آج آپ کا چہرہ سب سے زیادہ مجھے محبوب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا اور محبت میں اضافہ ہوگا۔ اس کے بعد عورتوں کی بیعت سے فارغ ہو گئے، مردوں کی بیعت سے فارغ ہو گئے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک قدم آگے بڑھ رہے ہیں۔ اعلان عام، معافی کے اعلان عام کے باوجود کچھ لوگ وہ تھے کہ جن کے قتل کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا، اور یہ اس وجہ سے کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ان لوگوں کے قتل کرنے کا حکم دیا ہے جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو مکہ معظمہ سے نکلنے پر مجبور کیا تھا۔ ایک بات۔ دوسری بات، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے لڑنے کی پہل کی تھی۔ بدر میں کون آیا تھا؟ وہی تو آئے تھے۔ آپ تو ابو سفیان کے قافلے کو لوٹنے گئے تھے، مارنے دھاڑنے کے لیے تھوڑی گئے تھے، لیکن مارنے اور ختم کرنے کے لیے یہ لوگ آئے پہلی مرتبہ۔ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہوا عہد توڑا تھا صلح حدیبیہ میں، جیسے کہ فتح مکہ کی شروعات میں ہمارے سامنے یہ بات آئی کہ انہوں نے یہ عہد توڑا ہے۔ ایسے لوگوں سے قتال کرنے کا قرآن میں اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ توبہ میں حکم دیا ہے۔ ہاں، وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ أَنَّهُمْ لَا إِيمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ۔ اس میں یہی ہے کہ جنہوں نے اپنے عہد کو توڑا ہے اور دین میں روڑے ڈالے ہیں، تو ایسے لوگوں سے تم قتال کرو جو کفر کے سرگنے ہیں، بڑے ہیں، اس وجہ سے کہ یہ ساری چیزیں جو کفر کی حالت میں کرتے تھے وہ کرنے سے باز آ جائے۔ لعلہم ینتہون۔ الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانہم، کیا تم ایسے لوگوں سے نہیں قتال کرو گے، نہیں لڑو گے، ان کو قتل نہیں کرو گے جنہوں نے اپنے عہد کو توڑا؟ وہم بدؤوکم اول مرہ وہم باخراج الرسول وہم باخراج الرسول، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالنے کا ارادہ کیا، مشورہ کیا تھا، دار الندوہ میں بیٹھ کر کے مجلس مشاورت آئی تھی اور بوڑھا آیا تھا، وہ شیطان بوڑھے کی شکل میں آیا تھا اور بہترین رائے دی تھی اور اسی کی رائے پر اتفاق ہوا تھا۔ وَهَمَّ بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَؤُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور انہوں نے تم سے سب سے پہلی مرتبہ بدر کے واقعے میں لڑنے کی ابتدا کی تھی، اس لیے ان سے نہ ڈرو، قتال کرو اور قتال کرنے میں قتل بھی کرو۔ اتخشونہم، کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ فاللہ احق ان تخشوا، اللہ اس بات کے زیادہ لائق ہے کہ اللہ سے ڈرا جائے، اور اللہ جب حکم دیتے ہیں
تو جب اس آیت کریمہ میں آپ علیہ السلام کو مکہ معظمہ سے نکالنے کے ارادے پر نقض عہد یعنی عہد کے توڑنے پر قتال کرنے کا اور قتل کرنے کا حکم ہے، تو جن لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں صحابہ کرام کی ذات مبارکہ کے متعلق، صحابیات کے متعلق اور اسلام کے متعلق برائیاں بیان کی ہیں، گستاخیاں کی ہیں، ایسے لوگوں کو کیسے بخشا جائے گا؟ میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا، ابن تیمیہ علیہ الرحمٰن مستقل الصارم المسلول علی شاتم الرسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری کتاب لکھی ہے اس بات میں کہ رسول کی شان میں جو گستاخی کرے اس کے لیے تلوار ہی ہے۔ مسلمانوں کو چوپ بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے، یا تو گستاخی کرنے والے کو قتل کر ڈالے یا خود قتل ہو جائے، اور یہ ضروری ہے، فرض ہے، جس کے سامنے نبی کی گستاخی ہو رہی ہو اور وہ خاموش بیٹھا رہے، یہ مسلمان کے لیے جائز ہی نہیں۔ تو ان آیات کی بنیاد پر گستاخان رسول جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، صحابہ اور صحابیات کے بارے میں اپنے منہ کو گندا کیا ہے، ایسے لوگوں کو بخشے جانے کی اجازت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس موقع پر، جبکہ اعلان عام ہے مغفرت کا، ان لوگوں کو اس موقع پر بھی معافی کا اعلان نہیں ہے۔ یہ کل 15 یا 16 لوگ تھے جن کے قتل کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم صادر فرمایا تھا۔ اس میں سے سب سے پہلے نمبر پر عبداللہ ابن خطل پہلے اسلام لے آیا تھا۔ یہ اسلام لا کر کے مدینہ منورہ کی ہجرت کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں رہنے لگا۔ یہ چند لوگوں کے بعد جب وقت ختم ہوگا اس سے پہلے میں عبرت کے طور پر ایک بات عرض کروں گا انشاءاللہ۔ آپ علیہ السلام نے ایک موقع پر ایک قبیلے کی اور ایک قوم کی صدقات اور زکوٰۃ کو وصول کرنے کے لیے بھیجا۔ آپ علیہ السلام کے زمانے میں دستور تھا کہ سارے لوگ جن پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، امیر المومنین کی طرف سے، آپ علیہ السلام کی طرف سے، اور بعد میں جب عمرا تھے ان کی طرف سے آدمی طے ہوتا، وہ خود زکوٰۃ جن کے اوپر واجب ہوتی ہے ان کے پاس جاوے، ان کا مال دیکھے اور مال دیکھ کر کے بھئی تم پر اتنی زکوٰۃ واجب ہے مجھے دو۔ یہ سب بٹورتے جمع کرتے جن علاقے کو سپرد کیا ہو وہاں سے وصول کر کے پھر آتے اور امیر المومنین کو سپرد کر دیتے، بیت المال میں جمع ہو جاتا، اور پھر امیر المومنین اس زکوٰۃ کو اپنے اعتبار سے تقسیم کرتے تھے۔ تو یہ عبداللہ ابن خطل کو آپ علیہ السلام نے ساتھ میں ایک انصاری صحابی کو بھیجا اور ایک غلام کو خدمت کے لیے بھیجا کہ زکوٰۃ وصول کر کے آؤ۔ زکوٰۃ وصول کرنے گئے، زکوٰۃ وصول کر کے آئے، راستے میں ایک جگہ قیام کیا تو عبداللہ ابن خطل نے اس غلام کو کہا کہ کھانا پکاؤ، خدمت کے لیے تھا، صحیح کہا بالکل اس نے، لیکن وہ غلام بھی تھکا ہوا تھا، اتفاق سے آنکھ لگ گئی اور کھانا نہ پکا سکا۔ عبداللہ ابن خطل نے کہا کہ کھانا ابھی تک پکایا نہیں ہے، یہ کہہ کر کے اس غلام کو قتل کر ڈالا۔ اب سوچا کہ اس حال میں مدینہ منورہ حاضر ہوتا ہوں تو مجھے بھی آپ علیہ السلام سزا میں قتل فرمائیں گے۔ اسلام میں یہی تھا کہ اگر کسی کو شرعی طور پر کوئی سبب ہو تو قتل کیا جا سکتا ہے، وہ بھی ہر ایک کو قتل کی اجازت نہیں ہے۔ وہ معاملہ مقدمہ دائر کریں گے قاضی کے پاس، امیر المومنین کے پاس۔ کسی نے زنا کیا اور وہ
عاقل ہے، بالغ ہے، مسلمان ہے، آزاد ہے اور نکاح صحیحہ پہلے اس کا ہوا ہے، ایسے آدمی نے زنا کیا تو اس کا معاملہ امیر المومنین کے پاس آئے گا، تحقیق کے بعد پھر ان کو قتل کر دیا جائے، پتھروں سے مار مار کر کے ختم کر دیا جائے گا۔ کسی نے کسی کو جان بوجھ کر کے قتل کیا تو جو قتل ہوا ہے اس کے وارثدار، ان کو حق نہیں ہے کہ ہم اسے قتل کریں، وہ دعویٰ دائر کرے، امیر المومنین فیصلہ کرے اور امیر المومنین جلاد کے ذریعے سے قتل کروائیں گے۔ اور تیسرا، جس نے مذہب اسلام قبول کرنے کے بعد اب اسلام سے مرتد ہو گیا، 3 دن کی مہلت دی جائے گی، اس کے شبہات، اس کو جو سوالات، کویسچنز، جو کنفیوژن ہو اسلام کے متعلق جس کی وجہ سے وہ واپس چلا گیا، اس کو دور کیا جائے گا، اور دور کیے جانے کے بعد اب اسلام لاتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو 3 دن کی مہلت، 3 دن میں اسلام لاوے تو ٹھیک، نہ ہو تو اسے قتل کر دیا جائے گا۔ یہ 3 وجہ سے قتل کرنا جائز ہے، اور وہ بھی کسی فرد کو نہیں۔ تو اگر کوئی فرد قتل کرتا ہے کسی کو تو امیر المومنین بدلے میں اس کو قتل کروائیں گے۔ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ۔ یہ عبداللہ ابن خطل سمجھا کہ میں مدینہ منورہ پہنچا تو میری جان بھی ماری جائے گی، اس لیے وہاں سے سیدھا صدقے کا اونٹ لے کر کے مکہ معظمہ واپس چلا گیا اور مرتد ہو گیا اور کافروں کے ساتھ مل گیا۔ تو مرتد ہو گیا، ایک گناہ۔ دوسرا گناہ اس کا کہ ناحق خون کیا تھا، اور اب تیسرا اس کا مشغلہ یہ تھا مکہ معظمہ میں کہ خود بھی آپ علیہ السلام کی، مسلمانوں کی، مذہب اسلام کی برائیاں بیان کرتا تھا، اور اس نے کچھ باندیاں، جن باندیوں کا آگے تذکرہ آ رہا ہے، 2 باندیوں کو اس نے خریدا تھا، اور اس کو بھی مجلسوں میں ڈانس، گانا، اس میں وہ برائیاں بیان کرواتا تھا۔ یہ گناہ تھا اس کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق وارنٹ جاری کیا تھا کہ عبداللہ ابن خطل کو قتل کر دیا جائے۔ جب اسے پتا چلا کہ میرے قتل کا وارنٹ جاری ہے تو بیت اللہ کی چوکھٹ پر، جو بیت اللہ کا دروازہ ہے نا ملتزم کے پاس، وہی چوکھٹ، وہاں آ کر کے چپک گیا کہ یہاں تھوڑی مجھے کوئی قتل کرے گا، بیت اللہ کی حرمت ہر ایک ملحوظ رکھتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کے عرض کیا، یا رسول اللہ، ابن خطل متعلق باستار الکعبہ، کیا کرے، وہ تو کعبہ کی چوکھٹ سے چپک گیا ہے۔ آپ نے فرمایا اڑا دو آج۔ تو ہاں، ایک صحابی ہے ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سعد ابن حریث، ان دونوں نے مل کر کے وہی اس کو قتل کر دیا، اس کا سر اس کے جسم سے الگ کر دیا۔ ایک یہ تھا، دوسرا وہ 2 باندیا، ایک کا نام ایک کا نام تھا قریبہ اور دوسرے کا نام تھا قرطنہ۔ یہ 2 باندیاں تھی، یہ جہاں بھی شراب کی مجلس لگتی تھی تو باندیاں وہاں پہنچ جاتی تھی، ڈسکو، ڈانس، ناچ گانا، رقص، سرور، اور پھر اسلام کی برائی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برائی اور لوگوں کو اس پر اکسانا، یہ کام تھا۔ ان دونوں کے متعلق بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ وہی گستاخی، تو آپ علیہ السلام نے حکم دیا تھا، اس میں سے یہ قرطنہ تھی، اسے مار دیا گیا۔ قریبہ نے آپ علیہ السلام کی خدمت میں امن کا پیغام بھیجا کہ میں امن چاہتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امن دیا، حاضر خدمت ہوئی اور اسلام لائی،
اور اسلام لانے کے بعد اس کا اسلام اچھا اور مضبوط رہا، اور سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں پھر اس کی وفات ہوئی۔ چوتھے نمبر پر سارہ، جو ہمارے واقعے میں پہلے آئی تھی، حاتم ابن ابی بلتع رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے ساتھ خط بھیجا تھا، اس کا بھی کام یہی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ، یعنی وہی اسلام کی برائی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برائی، کیونکہ اس کا مشغلہ یہی تھا، جیسے واقعے میں آیا تھا کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا بھائی کیا ہوا ان نوجوانوں کا جو تجھے بلایا کرتے تھے؟ کہا بدر کے بعد کسی نے نہیں بلایا ہے، سب ٹھنڈے پڑ گئے، اس لیے میرا گزران اسی پر تھا۔ تو وہ ناچتی تھی، اشعار پڑھتی تھی، برائیاں بیان کرتی تھی، لیکن یہ سارا نے بھی امن طلب کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امن دیا اور وہ بھی اسلام لے آئی، آپ نے ان کا اسلام قبول کیا رضی اللہ تعالی عنہ۔ مقیس ابن سبانہ یہ کٹر کافر تھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابیات کی حسن کو اشعار میں پڑھتا تھا، اور لوگوں کو یہ ایمانی غیرت ہے کہ ہماری بیوی کا کوئی حسن دوسرا بیان کرے تو ہم دیکھنے کا موقع دیں گے، تب حسن بیان کریں گے نا۔ بہت لطیف اشارہ کر رہا ہوں، اللہ کرے سمجھ میں آ جائے۔ ہم دیکھنے کا موقع دیتے ہیں تو وہ پھر دیکھ کر کے پھر لوگوں کو بھڑکاتے ہیں، دیکھنے کا موقع کیوں دیوے؟ تو چونکہ انہوں نے تو سن ہجری 5 تک پردے کا حکم نہیں تھا، اس لیے وہ دیکھا بھالا، اور مکہ معظمہ میں عورتیں تھیں اسلام سے پہلے، اس لیے ان کے سامنے حسن تھا۔ اس بنیاد پر صحابیات کا حسن بیان کر کے لوگوں کو بھڑکاتے تھے۔ صحابہ کرام کی غیرت ایمانی بھڑک اٹھتی تھی، بہت برا لگتا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ مکہ معظمہ میں ہوتے تھے۔ یہ مقیس ابن سبانہ بھی انہی لوگوں میں سے تھا جن کے لیے ہجو یعنی برائی بیان کرنے کی وجہ سے قتل کا حکم جاری ہوا تھا۔ غیلہ عبداللہ لیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو راستے میں جا رہا تھا، پکڑ کر کے وہیں پر اڑا دیا۔ یہ 4-5 ہوئے، اور حویرث ابن نقید یہ بھی وہی تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو قتل کیا ہے۔ 6 ہوئے۔ 7ویں نمبر پر عبداللہ ابن سرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اس لیے کہہ رہا ہوں پہلے بھی مسلمان تھے، بعد میں بھی مسلمان ہوئے، عجیب واقعہ ہے ان کا۔ اتنے ذہین تھے، صحابہ عامةً لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، یہ ان صحابہ میں سے تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے، اس لیے جب وحی نازل ہوتی تھی تو آپ علیہ السلام ان کو بلا کر کے ان کے پاس وحی لکھواتے تھے۔ 80 صحابہ کرام نے وحی کو لکھا ہے، ان میں سے ایک یہ بھی تھے۔ انہوں نے سوچا کہ ایسا کلام تو میں بھی بنا سکتا ہوں، ایسا کلام میں بھی بنا سکتا ہوں۔ یہ دماغ میں کیڑا بیٹھا، اور اس کی وجہ سے مدینہ منورہ چھوڑ کر کے مکہ معظمہ چلے گئے، بھاگ کر کے، اور مرتد ہو گئے۔ فتح مکہ کے موقع پر ان کے لیے بھی حکم تھا کہ ان کو بھی جہاں پاؤ قتل کرو۔ یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رضائی بھائی تھے، دودھ کی نسبت سے حضرت، اور یہ وارنٹ جب جاری ہوا تو پہاڑوں میں چھپ گئے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاش کر کے ان کو لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کرام سے بیعت لے رہے تھے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر کے عرض کیا،
اے اللہ کے رسول، یہ عبداللہ ابن سرح ہے، ان سے بھی آپ بیعت لے لیجئے۔ آپ نے خاموشی اختیار فرمائی۔ پہلے بھی بات آ چکی ہے کہ آپ کو جب کوئی چیز کا جواب نہ میں دینا ہوتا تھا تو آپ نہ میں صراحتاً نہیں دیتے تھے، خاموش رہتے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، پھر آپ خاموش۔ بار بار حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درخواست پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بیعت کروا لیا اور اسلام میں داخل کر لیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، تم میں کوئی سمجھدار نہیں تھا کہ میں نے خاموشی اختیار کی تھی تو کوئی کھڑا ہوتا نے ان کی گردن اڑا دیتا؟ یہ آپ نے فرمایا۔ تو صحابہ میں جن کو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول خالی اشارہ کر دینا تھا نا، تو آپ نے فرمایا نبی اشارہ بازی نہیں کیا کرتے، نبی اشارہ بازی نہیں کیا کرتے، صاف خفیہ خفیہ کوئی بات نہیں، یہ آپ علیہ السلام نے فرمایا۔ اس کے بعد ان کا اسلام بہت مضبوط ہو گیا، اب کبھی کوئی شکایت نہیں، جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیات رہے تب تک کوئی شکایت ان کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں آئی۔ اور اتنا اونچا مقام ملا پھر کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں مصر کا والی بنایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین بنے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے بھی مصر کے ولایت پر والی اور گورنر پر ان کو برقرار رکھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد کچھ فتنے ہوئے، یہ کسی بھی جماعت میں شریک نہیں ہوئے۔ دیکھیے صحابہ کرام کے بارے میں ہمیں بالکل صاف دل رہنا چاہیے، اسی لیے ہمارے اکابر کا یہ طرز ہے۔ صحابہ کرام میں کچھ جنگیں ہوئی ہے، ایک جنگ جمل کہ ایک طرف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کبار صحابہ تھے، بڑے بڑے، زبیر ابن عوام، عبد الرحمن ابن عوف، سعد ابن ابی وقاص، یہ سب بڑے بڑے ایک طرف تھے، اور ایک طرف حضرت علی، اور مسئلہ یہی تھا کہ عثمان کے قاتلین سے بدلہ لیا جائے۔ تو یہ بھی ہوئی، لیکن پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھایا گیا، سمجھ گئی، معاملہ ختم ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان میں اور 120 دن تک لڑائی چلی، 110 مرتبہ ایک دوسرے پر حملے ہوئے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں سے 45,000 شہید ہوئے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں سے 25,000 شہید ہوئے، 70,000 کا نقصان ہوا ہے۔ لیکن ان کے دل کتنے صاف تھے وہ میں آپ کو بتاؤں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر والے امیر معاویہ کے دسترخوان پر کھانے جاتے تھے اور منع نہیں کرتے تھے، بھئی تم ہمارے ویرودھی ہو، جاؤ ادھر۔ دل صاف تھے، حق بات یہ کہ میں حق پر ہوں، یہ کہ میں حق پر ہوں۔ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکری حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز پڑھنے آتے تھے، دل اتنے صاف تھے، اور کوئی ایک دوسرے کو منع نہیں کرتا تھا۔ اس لیے ہم اپنی زبان کو ان صحابہ کرام جن کے بارے میں قرآن نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اور جنتی ہونے کو بیان فرما دیا ہے، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری من تحتها الانہار۔ اس لیے ہم اپنی زبانوں کو صحابہ کرام کے بارے میں دراز نہیں کریں گے۔ بھئی ہم جانا، میں نے آپ کو بتایا، لیکن کون حق پر ہے اللہ تعالی ہم سے نہیں پوچھیں گے کہ کون حق پر تھا یا کون نا حق پر تھا۔
کون جیتا نہ کون ہارا، یہ اللہ ہم سے نہیں پوچھیں گے. اس لیے اس بات میں ہمیں محتاط رہنا ہے. تو خیر، عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد بالکل الگ تھلگ رہے، کسی جماعت میں شریک نہیں ہوئے. ایک موقع پر فجر کے وقت اٹھے اور اللہ سے دعا کی، اے اللہ، اللہم اجعل آخر عملی الصبح، اے اللہ میرا آخری عمل صبح کو بنانا. چنانچہ اٹھنے کے بعد وضو کی، تہجد وغیرہ پڑھی، پھر اس کے بعد واپس سو گئے، پھر وضو کی، پھر نماز پڑھائی فجر کی. اور نماز پڑھانے کے بعد ایک طرف سلام پھیرا اور دوسری طرف سلام پھیرنے سے پہلے روح قبض ہوئی. یہ مقام تھا ان کا. تو یہ عبداللہ ابن سرح رضی اللہ تعالی عنہ، قتل کا حکم تھا. میں نے کہا تھا کہ دیکھیے صحابہ کرام ہیں، آپ علیہ السلام کی صحبت میں عبداللہ ابن قتل، عبداللہ ابن سرح رضی اللہ تعالی عنہ، لیکن باوجود یہ کہ صحبت کے بھی جب ارتداد دین حق کے خلاف معاملہ پہنچ سکتا ہے تو ہمیں اپنے ایمان اور اسلام کی سے مطمئن ہونے کی کیسے ضرورت ہے. یہ ہم سب سمجھ سکتے ہیں کہ ہم اپنے ایمان اور اسلام پر ایک لمحہ بھی مطمئن نہیں رہ سکتے. ہر وقت ہمیں اپنے ایمان اور اپنے اسلام اور اپنے اعمال کی فکر کرنا ہے. ذرہ برابر بھی، تھوڑا بہت بھی کہیں خیال آ گیا، اللہ حفاظت فرمائے، ورنہ تو پھر بات دوسری ہو سکتی ہے. یہ عبداللہ ابن سر، میں نے کہا نا کہ وہی لکھتے تھے، قریب تھے، لیکن وہ کیڑا آیا کہ میں بھی ایسا کلام پیش کر سکتا ہوں کہ میرے جیسا کوئی نہیں، میرا جیسا دائی کوئی نہیں، میرا جیسا مفسر کوئی نہیں، کہ دیکھو نا سورہ فاتحہ میں جو 1 سال لگا دیا، یہ سورہ نصر میں بھی یہ 6واں ہفتہ ہے، 5واں ہفتہ ہے. یہ ذرہ برابر بھی اگر خیال آیا اپنی بڑائی کا تو خطرے سے خالی نہیں ہے. اللہ تبارک تعالی دین کا کام فاجر سے بھی لے سکتے ہیں. بخاری شریف میں واقعہ ہے، خیبر کے موقع پر. میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں، بس یہ واقعہ، اور اس کو بھی بہت مختصر کر رہا ہوں. خیبر کا موقع ہے، جنگ. مدعم نامی ایک آدمی ہے، مدعم آپ علیہ السلام کے خادم ہے. آپ علیہ السلام کی سواری پر سے سامان اتار رہے ہیں، جہاد. آپ علیہ السلام کے خادم خدمت کر رہے، اچانک تیر آیا اور لگا اور مر گئے. لوگوں نے کہا ہنی ان لک یا مدعم جنہ، کہ کتنا خوش نصیب ہے، میدان جہاد میں نبی کی خدمت کرتے ہوئے تیر آ کر کے لگائے اور مر گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، وہ جہنمی ہے. ایک چادر اس نے مال غنیمت میں سے خیانت کے طور پر لی تھی، اس کی وجہ سے وہ جہنمی. ہم لوگوں کو سوچنے کی چیز ہے. احد کا واقعہ ہے، ایک صحابی نے عجیب کارنامہ انجام دیا. صحابہ کرام کو ان کے کارنامے پر رشک آتا تھا. آپ علیہ السلام کی خدمت میں تذکرہ ہوا کہ اے اللہ کے رسول، ان کے جیسا کسی نے آج کارنامہ انجام نہیں دیا. آپ نے فرمایا وہ جہنمی ہے. ایک صحابی کے ڈاؤٹ فل کیس ہے یہ، بھلے اس نے جیسا بھی کارنامہ انجام دیا ہو، آپ علیہ السلام نے فرمایا جہنمی ہے، جانچنا چاہیے کہ کیا معاملہ ہے. پھر جب دوسرا دن شروع ہوا، دوسرے دن بھی تلوار لے کر کے نکلا. یہ صحابی ان کے پیچھے پیچھے کہ دیکھتے کیا ہوتا ہے. آج بھی وہی معاملہ، جہاں جائے راستہ صاف ہوتا جائے، کاٹتا جائے، آگے بڑھتا جائے. دشمنوں کے بھی حملے اس پر، بھالے، تیر، برچھے.
یہ زخمی ہوئے اور زخمی اتنے ہوئے کہ برداشت نہیں ہوا تو اپنی تلوار یوں اندھی زمین پر، دستہ زمین پر رکھا، تلوار کی نوک اوپر رکھی اور اپنے آپ کو تلوار پر گرا دیا اور خودکشی کر لی۔ وہ صحابی دوڑتے ہوئے آپ علیہ السلام کے پاس گئے، یا رسول اللہ اشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں، اب پختہ بات ہو گئی کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ کیا ہوا کہ وہ جس کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا، ہم نے کہا تھا کہ ایسا کارنامہ کہ جس نے کبھی بھی انجام نہیں دیا، آج اس نے ایسا کیا کہ زخموں کو برداشت نہ کر سکا اور تلوار سے خودکشی کر لی۔ آپ نے فرمایا تھا کہ وہ جہنمی ہے۔ یہ آپ کا قول اور آپ کا ارشاد سچ ثابت ہوا۔ اس لیے میں بھی خود محتاج ہوں، ہم سب محتاج ہیں کہ ہم اپنے کام پر نظر نہ رکھیں، اللہ کے فضل پر نظر رکھیں کہ چاہے کام یہ اللہ سے مانگنا ہے کہ اللہ تو قبول فرما اور راضی ہو جا، صفات قبولیت سے ہمیں آراستہ فرما۔ اے اللہ ہم میں عجب، تکبر، بڑائی کا ذرہ برابر نام و نشان نہ ہو، عزت کا پتلا بنا، تواضع کا پتلا بنا۔ یہ سب کام کرتے ہوئے ڈرتے ہوئے کام کرنے کی ضرورت ہے کہ کہیں وہ غنی ہے اور غنی مطلق ہے، قادر مطلق ہے، تختہ پلٹ دے اور کسی اور سے کام لے لے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ ہمارے حضرت دامت برکاتہم فرماتے ہیں، اندری راہ می خراش و می تراش، تا دم آخر دم فارغ مباش، کہ بڑے ایچ پیچ والا راستہ ہے، اخیر دم تک مطمئن ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ کرے کہ ہمیں نصیب ہو جائے۔ تھوڑا وقت 2-1 منٹ مختصر دعا کر لیتے ہیں، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارک یا ذا الجلال والاکرام، اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ اللہم اغفر لنا ولوالدینا ولاساتذتنا ولمشایخنا ولازواجنا ولذریاتنا ولاخواننا ولاخواتنا ولاقاربنا ولاحبابنا ولطلبتنا ولمن حق علينا ولمن أحسن إلينا ولمن أوصانا بالدعاء ولسائر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم، يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين۔ اس کہنے سننے کو قبول فرما، اے اللہ اپنی رضا کا فیصلہ فرما، اے اللہ ہم سب سے راضی ہونے کا فیصلہ فرما، ہماری قیامت تک کی نسلوں سے راضی ہونے کا فیصلہ فرما، پوری امت سے راضی ہونے کا فیصلہ فرما، اے اللہ امت کی مغفرت فرما، اے اللہ امت کو ہدایت نصیب فرما، اے اللہ اپنے فضل سے امت کی ہدایت کے لیے ہمیں اور ہماری قیامت تک کی نسلوں کو قبول فرما، اے اللہ ان برکت والے مہینوں کی ہمیں اور پوری امت کو قدردانی نصیب فرما، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ گناہوں سے بچنا ہمارے لیے آسان فرما، گناہوں سے بچنے میں اے اللہ ہماری مدد فرما، اے اللہ اس مسجد کے آباد کرنے والوں کو، ان کی قیامت تک کی نسلوں کو، پورے شہر کے تمام مسلمانوں کو اور ان کی قیامت تک کی نسلوں کو، اور ہم سب کو اور ہماری قیامت تک کی نسلوں کو عالمی سطح پر قبول فرما۔ اے اللہ اس مسجد کے آباد کرنے والوں کی، ان کی قیامت تک کی نسلوں کی، پورے شہر کے سارے مسلمانوں کی اور ان کی قیامت تک کی نسلوں کی، اے اللہ ہم سب کی اور ہماری قیامت تک کی نسلوں کی پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن خیر کو مانگا وہ سب ہم سب کے سب متعلقین کو
ہماری قیامت تک کی نسلوں کو اور عالم کے مسلمانوں کو نصیب فرما۔ اے اللہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے حفاظت چاہی ان تمام سے ہم سب کے سب متعلقین کی، ہماری قیامت تک کی نسلوں کی اور عالم کے مسلمانوں کی پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ، محض اپنے فضل و کرم سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے، ہمارے مشائخ کی برکت سے، اے اللہ اس مجلس میں جو آپ کے یہاں مقبول ہو اس کی برکت سے ہم سب کی سب دعاؤں کو قبول فرما، آمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو آله۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا